صاد قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ مبارکہ ہے سورہ صاد، اور اس کی آیت نمبر 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب فرما رہا ہے اور قرآن مجید کا تعارف کروا رہا ہے، اور یہ آیت گواہ اس بات کی کہ اس امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہو۔ یہ خود گواہی دے رہی ہے، آپ اس کا ترجمہ سنیں۔ کتاب انزلناہ الیک، اے رسول یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارکن، برکتوں والی۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ لفظ برکت میں بولتا ہوں یا سنتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ طریقے آ جاتے ہیں، تصویریں کیسے قرآن سے برکت لی جاتی ہے، چوم رہے ہیں، ہاتھ پھیر کے یوں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس طرح برکت ملے گی قرآن کی جبکہ یہ حرکتیں کر کے خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو خدا چاہتا ہے وہ نہیں کر رہے، جو بہت ہی نچلے درجے کے چیزیں ہیں اس کے اوپر چپکے ہوئے۔ تو کیا فرمایا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، بابرکت ہے یہ کتاب۔ اگلے حصے میں آیت کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ برکت کیسے ملے گی۔ فرمایا لیدبروا آیاتہ، ہم نے اسے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں، فکر کریں۔ اب بتائیں شیطان سکسیسفل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس امت سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں؟ تو میں تو اپنے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ اگر اختلاف کرنا چاہیں تو اختلاف کریں اور دلیل دیں، میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس امت کو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے سے ہٹانے میں شیطان بڑا زبردست طریقے سے سکسیسفل ہے، ورنہ اس کا حق یہ بنتا تھا کہ ہمارا بچہ 10ویں 12ویں تک پہنچتے پہنچتے اس کو قرآن کی باتیں ازبر یاد ہو جاتی، باتیں کی کیا ہوئی ہیں اللہ نے، لیکن ابھی اور بہت کچھ یاد ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی باتیں یاد، میری مراد یہ نہیں قرآن حفظ کر لے، کیونکہ حفظ کا بھی جو حفظ اپنی جگہ پہ انتہائی بابرکت، انتہائی اہم اور باعظمت چیز ہے، لیکن افسوس کہ اکثریت حفاظ کی ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہوتا جو ہم نے حفظ کیا اس کا مطلب کیا۔ تو یہ خود ایک ایسا موضوع ہے جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ بہرحال فرمایا اے رسول اس بابرکت کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور نتیجہ کیا نکلے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اگر آیت کے الفاظ میں غور فرمائیں تو جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر رہا وہ صاحب عقل ہی نہیں، چونکہ عقل دی تو سب کو ہوتی ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو عقل کو صحیح استعمال، تو اللہ چاہتا ہے کہ صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اگر نصیحت حاصل نہیں کر رہے اس معاملے میں حماقت کا شکار ہیں، اس معاملے میں صاحبان عقل نہیں ہے، بے وقوف بن گئے، ان کی دینی تربیت ایسی کر دی گئی ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو فرق نہیں ہے، دینی تربیت ایسی کر دی گئی ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت لینے سے ان کو دور کر دیا گیا، اور اس معاملے میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو عوام الناس سے زیادہ سخت مقابلہ ان سے ہوتا ہے جو دین بتانے والے، چونکہ انہوں نے تو یہ نظریہ ڈالا ہے لوگوں کے دماغوں میں کہ قرآن مجید پڑھنے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید بہت مشکل ہے۔ روز قیامت مجھ سے آپ سے سوال ہوگا، اللہ کہے گا تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ ہم کہیں گے جی ہمیں مولانا نے کہا تھا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو مولانا نے کہا تھا مشکل ہے،
میں نے قرآن میں کہا تھا ہم نے آسان کر دیا ہے. ہم بڑے تھے یا مولانا بڑا تھا؟ میں بڑا تھا یا مولانا بڑا تھا؟ کیا کہیں گے اس اللہ کو؟ اللہ کہے گا عمل تمہارا بتا رہا ہے کہ مولانا بڑا تھا. جس سو کالڈ مولانا نے تمہیں بتایا تھا وہ بڑا تھا. میں کہہ رہا ہوں آسان کر دیا میں نے نصیحت کے لیے. اس نے تمہیں کہا مشکل ہے, تم نے اس کی سنی. وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا تھا, مجھ سے زیادہ عربی زبان کا ماہر تھا. کیا چیز اس میں مجھ سے زیادہ تھی سوائے اس کی حماقت کے جس نے تمہیں یہ کام کرنے پر مجبور کیا؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے انسان کا ڈائریکٹ رابطہ یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. لیکن یہ امت کوسوں دور نکل گئی ہے اور اپنے آپ کو المیہ یہ کہ دور سمجھتے بھی نہیں. جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں بیمار ہوں اس نے علاج کا کیا سوچنا ہے. علاج کے لیے تو وہ فکر مند ہوتا ہے جس کو یہ احساس ہو کہ میں بیمار ہوں اور یہ بیماری مجھے تباہ کر دے. پھر وہ بھاگتا ہے, وہ علاج کروانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے. اور جس کو آپ کہیں یار تو بیمار ہے, وہ بیمار ہو بھی لیکن وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا, وہ مانے ہی نہ کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, تو وہ بیماری اس کو تباہ کر دے گی کیونکہ اس کے علاج کی فکر وہ نہیں کر رہا. صلوات پڑھیں محمد والے. ہم جو بیان کر چکے تھے وہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات تھی, ہم نے اس سے آگے چلنا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کر دی تھی, الحمدللہ رب العالمین بیان کر دی تھی, الرحمن الرحیم بیان کر دی تھی, مالک یوم الدین بیان کر دی تھی. اگلی آیت کی طرف جانے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم قرآن مجید کا یہ جو درس ہے اس میں کس طرح آگے بڑھ رہے. اس درس میں ہماری توجہ کا مرکز قرآن مجید کا متن ہے. چونکہ جو تدبر کا حکم ہے وہ قرآن کے الفاظ, اس کے جملوں, اس کی ترکیبوں, اس کے متن پر تدبر کا کہا گیا. لہذا ہم اپنا فوکس صرف انہی باتوں پہ رکھیں گے جو قرآن کے الفاظ سے پتہ چل رہی. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم ابھی نہیں جائیں گے اس طرف کہ اس کے بارے میں کون سی حدیثیں آئی ہیں, کون سا فلاں, وہ پھر بہت لمبا کام ہے. اور جو ہمارے ہاتھوں جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ قرآن کا متن ہے, وہ قرآن کا متن ہے, ٹیکسٹ ہے. اور ہمارے اس درس کا جو مقصد ہے اور پرپز ہے وہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ پر فوکس کرنا ہے کہ ان الفاظ سے ہم کیا سمجھتے, ان الفاظ سے ہم کیا سمجھتے. لہذا ہم ابھی احادیث کی طرف, تفسیروں کی طرف نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. مالک یوم الدین کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ آیت نمبر 5 ہے جس میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو پچھلی جتنی باتیں تھی, اللہ کی حمد تھی, اس کے مالک ہونے کا اقرار تھا, یوم جزا کا ذکر تھا, یہ سب کا سب مقدمہ تھا اصل میں اس بات کے لیے. معذرت, اصل میں یہ مقدمہ اس آیت سمیت جو اگلی آیت آ رہی ہے نا, اہدنا الصراط المستقیم, یہ پچھلی ساری آیات ایکچولی وہ جملہ بولنے کی تیاری ہے
یعنی ہم نے اللہ سے، یہ سورہ فاتحہ کی جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں بندے نے اللہ سے بات کرنی تھی، لیکن اللہ نے خود سکھایا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے۔ یعنی یہ الفاظ اللہ کے ایکچولی وہ الفاظ ہیں جو بندے نے بولنے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ در حقیقت دعا ہے، اور دعا بھی صرف ایک چیز کی مانگی گئی ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں بندے کے لیے وہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ صرف ایک چیز اس فاتحہ میں مانگی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک چیز مانگی گئی ہے، یہ اس کی امپورٹنس بتا رہی ہے، یعنی ہدایت، ٹھیک ہے، رہنمائی اللہ کی طرف سے۔ اور اگر اس کی مزید اہمیت دیکھنی ہو تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر نماز میں مثلا پہلی دو رکعتوں میں اس کو لازم قرار دے دی۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اس کی طلب کا احساس ہو کہ وہ انسان کو اللہ کی طرف سے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اللہ ہمیں آزاد چھوڑتا تو پھر ہماری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ گاڑی کے اسباب فراہم فرما دے، یا اللہ مطلب اس فلانے گھر کے اسباب فراہم فرما دے، یہ نکلتا بیچ میں سے۔ اللہ نے دروازہ ہی بند رکھا، کہا کہ میں بتا رہا ہوں تمہارے لیے سب سے زیادہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے، تمہاری نظروں میں اور چیزیں امپورٹنٹ ہوگی، تو وہ ہدایت ہے۔ تو دن میں کتنی مرتبہ ایک نمازی کم سے کم 10 مرتبہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ ہدایت مانگتا ہے۔ اس ہدایت کا سوال کرنے سے پہلے جس سے سوال کرنا ہے اس کی ذات کے بارے میں بندہ چند الفاظ بول رہا ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو ہی پالنے والا ہے، تیری رحمتیں عام بھی ہیں، تیری رحمتیں خاص بھی ہیں، ایک جزا کا دن آنے والا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہی ہے۔ اور یہ اس دعا سے پہلے یعنی گویا کہ آخری جملہ کہ جو کلائمیکس ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو لفظ ہے ایاک، اس کی سٹوری تھوڑی سی سن لیں۔ یہ اصل میں ایکچولی کاف ہے، اس کے ساتھ جو ایا آیا ہے عربی زبان کی سمپل گرامر ہے، کوئی بڑی سائنس نہیں ہے اس میں، لیکن جو نہیں معلوم کیونکہ آپ نے عربی گرامر پڑھی نہیں ہے جنہوں نے، تو ان کے لیے میں سمپلی عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسی بہت پیچیدہ بات نہیں ہے۔ یہ ایا اصل میں ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ جو کاف کے ساتھ اس لیے لگائی گئی کیونکہ کاف اکیلا کھڑا نہیں ہو سکتا، عربی قواعد کے مطابق کاف کسی کے ساتھ چپک کے آتا ہے۔ مثلا ہم چپکانے والی شکل آپ کو دیکھتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم کہیں ایاک نعبد، ہم کہیں نعبدک۔ نعبدک کی کیا مطلب ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، کا نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ کا، ٹھیک ہے نا، تیری۔ تو اگر اس طرح یہ اللہ تعالیٰ آیت میں استعمال کر دیتا تو کیا فرق پڑتا کہ اس نے ایک ایکسٹرا ایا بھی استعمال کیا اور اس کے ساتھ کاف کو چپکا کر نعبد سے پہلے لے کر آ گیا۔ تو یہ بھی عربی زبان کا ایک بڑا سمپل قاعدہ ہے کہ وہ چیز جس کو ایکچولی بعد میں آنا تھا، یعنی جو نارمل ترتیب ہے اس جملے میں بھی، جو نارمل ترتیب کو اگر دیکھا جائے عربی زبان کے اعتبار سے، تو کاف کو نعبدو کے بعد میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے بعد میں آنے والی چیز کو جو نارمل ترتیب کے مطابق جو بعد میں بنتی تھی، اس کو اللہ نے وہاں سے اٹھا کے پہلے لے آیا
جو ترتیب کے اعتبار سے جس کا مقام بعد میں بنتا ہو اور اس کو اس لفظ کو پہلے کلام میں لایا جائے، اس سے معنی میں ایک فرق پڑتا ہے بڑا امپورٹنٹ. یہ بلا وجہ نہیں ہوتا. اس سے معنی میں یہ فرق پڑتا ہے. دیکھیں، اگر ہم کہتے نعبدک کا تو اس کا معنی کیا بنتا؟ ہم عبادت کرتے ہیں تیری. ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ تیرے ساتھ اور بھی 8-10 کی کرتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اس جملے سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں پتہ چل رہا کہ صرف تیری کرتے ہیں یا 8-10 یا 20 یا 360 یا 365 اور بھی بنائے ہوئے ہیں. تو اس معنی کو کلیئر کرنے کے لیے جناب کاف کو اٹھا کر پہلے لایا گیا. تو عربی کا قاعدہ یہ کہ وہ لفظ کہ جس کا مقام بعد میں بنتا تھا، اگر اس کو پہلے لایا جائے تو معنی میں ایک تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ معنی منحصر ہو جاتا ہے، یعنی دائرہ کھنچ جاتا ہے صرف کا، فقط کا. یہ کام عربی میں اور طریقوں سے بھی ہوتا ہے. ایک دوسرا طریقہ کیا ہے؟ انما لے کر آنا. انما بھی یہی کام کرتا ہے. مطلب فرمایا انما یتقبل، دیکھیں انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ کلاس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تقریر نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین قرآن کی آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے سورۃ المائدہ میں. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. اگر انما آپ ہٹا دیں کیا رہے گا؟ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا غیر متقین سے کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا. یہ جملہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ اللہ متقین سے قبول کر لیتا ہے. لیکن جب انما ایڈ ہوا، اس نے کہا کہ غیر پہلے متقی بننا پھر کوئی نیک عمل کرنا، اللہ بغیر تقوی والا کام قبول. انما صرف فقط یتقبل اللہ من المتقین، وہ عمل جس کی بنیاد تقوی پر ہو وہ اللہ صرف قبول کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ حرام کا پیسہ کما کے تم جا کے چندے دے رہے ہو، سمجھو بڑا آج میں نے مارکا مارا ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. حرام کے پیسے سے حجیں کر رہے ہو، زیارتیں کر رہے ہو، عمرے کر رہے ہو، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. یہ انما اتنا امپورٹنٹ ہے. تو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف کا معنی لانا ہوتا ہے، وہاں پہ کبھی انما اس کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور کبھی کیا کیا جاتا ہے؟ جس کا مقام بعد میں بنتا تھا اس کو اٹھا کر پہلے. ایک اور مثال دے دوں جو قرآن میں بہت ریپیٹ ہوئی ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ لہو اس کے لیے، اگر یہ اس طرح بولا جائے ما فی السماوات و ما فی الارض لہو، یا آ جائے کیا کہا گیا؟ الحمدللہ. لیکن یہ اچھی مثال نہیں ہوگی، اسی پہ ہم رہیں، پیچیدہ ہو جائے گا ذرا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر الٹ کر دیں ما فی السماوات و ما فی الارض لہو. ما فی السماوات و ما فی الارض کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے. ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. اب یہ جو لہو ہے، لام اور ہے، اگر اس کو بعد میں لایا جائے پہلے لایا جائے کیا فرق پڑے گا؟ بعد میں لایا جائے کیا معنی بنے گا؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا ہے. لیکن یہاں سے یہ نہیں پتہ چلے گا صرف اس کا ہے، آیا کوئی اور پارٹنر ہے اس کا، اس میں ملکیت میں شریک ہے. لیکن جب اس لہو کو اٹھا کے کیا کریں گے؟ شروع میں لے آئیں گے تو معنی منحصر ہو جائے گا. صرف اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں، وہ اکیلا مالک ہے، کوئی اس کی ملکیت میں، اس کے کسی پلاٹ میں کسی اور کا کوئی حصہ عمل دخل نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق. بس اب ہم ترجمہ اچھی طرح سمجھ پائیں گے. ایاک نعبد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم صرف
फ़कत तेरी इबादत करते हैं, यानी लायक इबादत किसी और को नहीं समझते। और आगे आ गया एक ऐसा हिस्सा आयत का जिसका रोला इस उम्मत से मुका नहीं है अभी तक, मदद मांगने वाला मसला। ठीक है, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते, किसी और की इबादत नहीं करते, तू माबूद है अकेला। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से औन तलब करते हैं। नस्तईन औन से, औन अरबी ज़ुबान में किसे कहते हैं? मदद को कहते हैं। अच्छा, अजीब बात है, जिसको हम मदद कहते हैं ये भी अरबी का लफ्ज़ है, और एक और लफ्ज़ है जिसको हम नस्र या नुसरत कहते हैं, वो भी अरबी का लफ्ज़ है, और औन भी। ये जो नस्तईन है ये इन तीनों में से औन से बना हुआ। अभी मदद वाला केस ज़रा साइड पे रखें, चूँकि हम उर्दू में से यूज़ करते हैं। अरबी ज़ुबान में हम जिस माना में लफ्ज़ मदद को इस्तेमाल करते हैं, अरबी ज़ुबान में उस माना में लफ्ज़ मदद इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा उसको एक दफ़ा साइड पे रखते हैं। अरबी में मदद के लिए, हेल्प के लिए कौन से दो लफ्ज़ यूज़ होते हैं? या औन या नस्र। वो अदरिकनी तो और है ना, मुझे दर्क कीजिए, मेरा ख्याल रखिए, वो अदरिकनी और है। वो अदरिकनी वो है वमा अदराका, ठीक है ना, अदरिकनी, हाँ माज़रत मिक्स ना करूँ मैं। दर्क करना उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने उस बात को दर्क कर लिया। अरबी ज़ुबान में दर्क करना यानी उस तक पहुँच जाना, अदरिकनी यानी मुझे पहुँचिए, ठीक है ना। और ये माना इसका, अदरिक का माना मदद का नहीं है। औन और नस्र में क्या फ़र्क है? औन हर किस्म की मदद इसमें शामिल है, लेकिन नस्र उस मदद को कहते हैं जो फ़कत किसी दुश्मन के मुकाबले में मांगी जाती है या की जाती है। नतीजतन हर नस्र औन भी है, लेकिन हर औन नस्र नहीं है। क्यों? इसलिए कि बाज़ मददें मांगी जाती हैं किसी दुश्मन के मुकाबले की नहीं मांगी जाती, वैसे ही मांग ली जाती। ठीक है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए, कोई दुश्मन तो नहीं है खड़ा बाहर जिसको मिसाल के तौर पर करना है। बस औन आम है, तो इससे नस्तईन का माना क्या बना? हर तरह की मदद। ठीक है, हर मामले में हम मदद किससे मांगते हैं? इय्याका, नहीं कहा नस्तईनो का, हम तुझसे मांगते हैं, और जगह से भी मांगते हैं। सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से हर तरह की मदद तलब करते हैं। अब मसला आ गया, क्योंकि ये जहाँ भी ये आयत पढ़ी, एक सवाल जो है वो हमेशा पूछा गया कि जनाब फिर सारी मदद अल्लाह से होती है, फिर हम आइम्मा से क्यों मांगते हैं? ठीक है, तो मैं आपको आधा जवाब दूंगा, आधा जवाब बाकी कुरान पढ़ के आप खुद ढूंढेंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आधा जवाब ये है कि अगर कोई शख्स अपने जहन में चाहे अल्लाह के नबी के बारे में हो, चाहे किसी और हस्ती के बारे में हो, हज़रत अली के बारे में हो, किसी भी हस्ती, चाहे
نبی ہوں چاہے کوئی فرشتہ ہو، جس انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اگر اللہ نہیں کرے گا تو یہ کر دے گا، تو یہ بندہ پکا مشرک ہے۔ اللہ نہیں کرے گا تو یہ بندہ کر دے گا۔ میں بڑی خطرناک وادی میں داخل ہو گیا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ لہذا اس قسم کے بعض جملے جو لکھ دیے جاتے ہیں، جو اللہ سے نہ ملے وہ حسین سے مانگو، یہ بہت ہی خطرناک اور ظالمانہ جملے ہیں، اور یہ بعض اوقات اشتہاروں پہ لکھے ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے نہ مانگے، جو اللہ سے نہ ملے، وہ یہ کھلا شرک ہے، اور یہ کھلی توہین ہے اللہ کی، اور ایسا جملہ بولنے والے کا سب سے بڑا دشمن امام حسین خود ہے، چونکہ امام یہ بات کر کے سب سے بڑھ کر اس نے امام حسین کی محنت خراب کرنے کی کوشش کی ہے، کہ جو داعی توحید پروردگار تھے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ امام حسین اور اللہ تعالیٰ کا کیا رابطہ اور رشتہ ہے، تو وہ یوم عرفہ کی امام حسین علیہ السلام کی دعا پڑھے، اس کے سارے جراثیم مر جائیں گے شرک والے۔ کہ کس انداز میں امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے خطاب کیا ہے، لمبی دعا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ایک دفعہ اس کو رسمی طور پہ پڑھنے کی جگہ مطالعے کی نیت سے پڑھیں، جیسے میں قرآن کے بارے میں کہتا ہوں نا، مطالعے کے طور پہ پڑھیں، تو رسموں نے تباہ کر دیا ہوا قوم کو۔ اسی طرح دعائے روز عرفہ، روز عرفہ کون سا ہے؟ 9 ذی الحج، ٹھیک ہے نا؟ 9 ذی الحج کو آپ اس کی روایت پڑھیں، امام حسین علیہ السلام اپنے عرفات میں خیمہ لگا ہوا تھا، خیمے سے باہر نکلے اور سورج نکلا ہوا تھا، اس کی تپتی دھوپ میں آنکھوں میں امام کی آنسو تھے، اور اس طرح کھڑے ہوئے جیسے ایک فقیر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ دعا اللہ سے مانگنی شروع کی۔ خود بھی رو رہے تھے اور جو ساتھ سن رہے تھے وہ بھی رو رہے تھے۔ اس ہستی کے بارے میں اگر کوئی اس امام حسین کے سامنے جا کے کہتا جو اللہ سے نہ مانگے تجھ سے مانگ لے، تھپڑ اس کے منہ پہ لگتا کہ تو وہی کام کر رہا ہے میرے ساتھ جو عیسیٰ کی قوم نے عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ عیسیٰ اللہ کا نمائندہ تھا، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والا تھا، اور تم نے شیطان کے کہنے میں آ کے اسی عیسیٰ کے نام پر گمراہ کیا اس کی قوم کو، اور آپ جو اللہ سے نہ مانگے عیسیٰ سے مانگو۔ آج آپ چرچوں میں چلے جائیں، اللہ سے تھوڑی دعا ہو رہی ہوتی، حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہو رہی ہوتی۔ ایک عام مسیحی کے ذہن میں حضرت عیسیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت چھوٹے ہیں، اور یہ ظلم بعض لوگوں نے مسلمانوں میں بھی کر دیا۔ لہٰذا کتنی بحث ہوتی ہے، پھر بھی جہاں پر یہ آیت ہے لوگ یہی سوال کرتے، چونکہ دماغ میں سے شک جاتا نہیں ہے کہ یار یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلیئر کر دیا اس آیت میں کہ جو اصل مؤثر ہے، جو اصل تاثیر اور قدرت جس کے پاس ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اور قرآن کی آیات ایسی ہیں، آپ سورہ فاتر آیت نمبر 2 کو دیکھیں، ما یفتح، ہم کیونکہ قرآن سے مانوس نہیں ہے اس لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا پرابلم، تھوڑا نہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ پورا قرآن یوں ہی ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ، انسانوں کے لیے جب رحمت کا کوئی دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس دروازے کو بند کر دے۔ وما یمسک، اور جس دروازے کو اللہ بند کر دے، اب یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں جو اللہ سے نہ ملے ادھر سے مانگو، وما یمسک، اور جس دروازے کو اللہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعد، تو پھر اللہ کے بعد اسے کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔
اور آپ یہ سمجھے کہ یہ امام حسین کہہ رہے ہیں. چونکہ ائمہ نے فرمایا جو ہمارے فرمان جاننا چاہتا ہے سب سے پہلے قرآن میں دیکھے کیا لکھا ہوا ہے. ہمارے وہ فرمان جو ہمارے خالق کا فرمان ہے وہی ہماری بات ہے. اس کے بعد پھر دوسرے جو تمہیں بتا رہے ہیں اس کو پھر اس کی روشنی میں دیکھنا کہ ہمارے نام پہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. بس فرمایا جس دروازے کو لوگوں کے لیے اللہ کھول دے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ بند کر دے کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی ہے جو ناقابل شکست اور صاحب حکمت. پس کیا بات ہوئی ابھی تک؟ یہ اعتقاد کہ اگر کوئی مسئلہ اللہ کی طرف سے حل نہ ہو رہا ہو, اللہ نہ دے رہا ہو, تو کہیں اور سے مل جائے گا, یہ پکا مشرک ہے. یہ سمجھ رہے کہ اس دنیا میں سورس آف پاور ایک نہیں ہے, سورس آف پاور اور بھی ہیں. اس پاور سے مسئلہ حل نہ ہوا تو ادھر چلے جائیں گے, اس سیاستدان سے نہ حل ہوا تو کس کے پاس چلے جائیں گے؟ ہم کہیں گے تینوں ووٹ نہیں دینا, اسی دوئے کو چلے جائیں گے. یہ توحید اور شرک کا مسئلہ بہت کرٹیکل ہے, اس میں کسی سنی سنائی پہ نہ جائیں. اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں, اور اگر مولا سے سننا ہے تو نہج البلاغہ پڑھیں, تو بالکل جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں چانن ہو جانا, تو چانن ہو جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو جو بات کر رہا ہو توحید کی اس کی شکل بھی نہ اچھی لگے. لیکن قیامت کے دن نہ تقریریں, نہ شاعریاں, نہ خواب, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. قائم آئے گا حقیقت. کیا ہوگی؟ حقیقت وہی ہوگی جو اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرما دی. بس یہ اعتقاد رکھنا بہت خطرناک ہے. دوسرا سٹیپ, دوسرا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ آیا غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک حصے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور وہ کون سا ہے کہ ایک چیز مثلا میں اٹھانے لگتا ہوں, میں دیکھتا ہوں وزنی ہے, میں مثلا آغا زہیر سے کہتا ہوں میری ہیلپ کیجیے گا تھوڑی سی. یہ ہیلپ جب میں مانگ رہا ہوتا ہوں تو آیا میں ان سے دعا مانگ رہا ہوتا ہوں؟ جی دعا نہیں کہتے اس کو. یہ جو لفظ ہے نا دعا, اس کے بارے میں ایک خاص تصور الحمدللہ ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ دعا. اگر میں کہوں کہ مثلا ضامن بھائی مجھے نا تھوڑی ہیلپ کیجیے گا, آپ میں سے کسی کے ذہن میں جائے گا میں ان سے دعا مانگ رہا ہوں؟ جی دعا نہیں, دعا ایک خاص چیز ہے. دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں آپ ظاہر میں سبب فراہم نہیں ہے. یہ جو ان سے میں نے کہا تو ظاہری سبب ہے, ٹھیک ہے نا, تو ظاہری سبب کوئی فراہم نہیں ہے, تو وہ جو اسباب کا مالک ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ تو, اسے کہتے ہیں دعا. اسے دعا کا ایکچولی معنی ہے پکارنا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو, ادعونی مجھ سے دعا مانگو, استجب لکم میں مستجاب کروں گا. اور پھر دعا کو رتبہ کیا دیا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. الفاظ پہ غور کیجیے گا. شروع کہاں سے ہوئی آیت؟ تیرے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو, مجھ سے دعا مانگو, میں مستجاب کروں گا. پھر دھمکی دی, دھمکی کن الفاظ میں دی؟ بے شک جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں. اصول کافی کتاب الدعا کے بالکل شروع میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
امام نے فرمایا اسی آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دیا، کیونکہ اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو میں مستجاب کروں گا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. کہا یہ جو پھر دوسری دفعہ لفظ دعا کی جگہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ عبادت. پس بندہ جب دعا مانگتا ہے حالت عبادت میں ہوتا ہے. اللہ تبارک ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب رسوا کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے. تو میں اتنا غضبناک ہوتا ہوں، ہم لوگ غضبناک ہوتے ہیں کوئی مانگے تو ایک دفعہ دو دفعہ تیسری دفعہ مر گئے ہم تو، لیکن اللہ نہ مانگنے سے غضبناک ہوتا ہے. کہہ رہا جو جن کو اکڑ ہے مجھ سے مانگنے سے نہیں مانگتے سیدخلون جہنم ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے داخرین رسوا ہو کر گھٹنوں کے بل. یعنی لجایا بھی اس طرح جائے گا کہ لوگ ان کی ذلت کا مشاہدہ کر رہے ہوں. اب جو ظاہری اسباب سے کسی سے ہیلپ مانگنا ہے وہ تو مسئلہ کلیئر ہے، اس میں کوئی حرج. اس میں تو قرآن نے خود یہی لفظ اون والا استعمال کیا ہے جسے ہم تعاون کہتے. تو تعاون ہے نا، یہ بھی اون ہے. تعاونو ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، تعاونو ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، علی البر والتقوی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. جس موضوع پر امت جھگڑے کا شکار ہے وہ ہے جو سامنے نہیں ہے. اللہ نہیں، اللہ کا تو معاملہ کلیئر ہے، اس سے تو مانگنی ہے. جو سامنے نہیں ہے رسول اللہ ہے، مثلا مولا علی ہیں، باقی معصومین ہیں، آیا ان سے دعا مانگی جا سکتی ہے ڈائریکٹ ان سے خطاب کر کے، یا ان سے دعا مانگی نہیں جا سکتی؟ ٹھیک ہے، تو یہ وہ موقع ہے جہاں پر دنگا فساد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایک صلوات پڑھیں تاکہ دنگا فساد نہ ہو. محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد و آل محمد بواز بلند تر صلوات. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کریں گے تو پورے قرآن کریم میں کہیں پر دعا یعنی غیب میں پکارنا، غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت نہیں دی گئی. قرآن مجید میں یوں ہے. ٹھیک ہے، اور جو لوگ، جو علماء ایسا کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ تعویل کرتے ہیں. اور تعویل کیا کرتے ہیں کہ ہم اس اعتقاد کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ ہم اصل میں اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اصل میں یعنی وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی سے مانگ رہے ہیں. اللہ کے مد مقابل تو جو رکھتا ہو وہ تو دین سے فارغ ہے. بحث کہاں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ہم ڈائریکٹ ان سے خطاب کر رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب میں پورے قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت نہیں دی اللہ نے، بلکہ جو لوگ ان زمانوں میں یہ کام کرتے تھے ان کو سخت ڈانٹ پلائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے،
اب ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اسی تعویل کے تحت یہ کام کریں, اور دوسرا یہ کہ ہم تعویل نہ کریں, ذرا احتیاط کریں. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں سے جو آپ کا دل کرے وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا انتخاب کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اللہ کی کتاب کو پوری طرح پڑھیں, صرف اس موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آیا غیر اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے یا غیر اللہ سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. خود پڑھیں, ورنہ کیا ہوتا ہے, ایک مولانا آتا ہے کیا جا سکتا ہے, نہیں کہتا کیا جا سکتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے پھر کہتا کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا. دل کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تقلید کا مسئلہ نہیں ہے, توجہ فرما رہے ہیں. یہ جو مسائل ہوتے ہیں عقائد کے, ان میں تقلید جائز ہی نہیں ہے, تقلید حرام ہے. ان مسائل کے بارے میں قیامت کے دن پروردگار کو آپ نے خود جواب دینا ہے کہ میں یہ جو کرتا تھا کس دلیل سے کرتا تھا. میں یہ جو کام, چونکہ یہ معاملہ توحید و شرک کا ہے, آپ کے پاس ایک ایسی دلیل ہونی چاہیے جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے خدا راضی ہے اور جس میں شرک کا شائبہ نہیں ہے. اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو جو اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی اس کو واجب نہیں سمجھتے. توجہ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک واجب رہ جائے گا تو گناہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے, جواز ہے. تو توجہ کریں, اگر آپ دلیل سے آپ کا قلب مطمئن ہے, ایسی دلیل سے جو آپ کل اللہ کے سامنے جا کر کہہ سکتے ہیں کہ میں مطمئن تھا, کسی دوسرے کو, میری بات کو بھی نہ سنیں, کسی کی بات کو نہ سنیں, تو پھر اس کو آپ کریں, ایسا کر لیں, اس کو جائز سمجھیں. اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو پھر احتیاط کریں. لیکن ان دونوں میں سے کون سی رائے آپ نے اپنانی ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک بھائی کے عنوان سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو ضرور پڑھ لیں, سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ, صرف اسی ایک موضوع کو ذہن میں رکھ کے پورے قرآن کو پڑھیں, اور آپ دیکھیں کہ کیا تصویر وہاں سے ذہن میں بنتی ہے. جو تصویر بنے گی, میرا باور یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت بھی وہی تصویر دے کر گئے, اس سے ہٹ کر کوئی دوسری تصویر ائمہ اہل بیت نے, رسول اللہ نے نہ دی ہے نہ دے سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا جو اعتقاد ہے کہ وہ معصوم ہے, وہ کیا اعتقاد ہے, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی بات بتانے میں بھی خطا نہیں کرتے, اس پر عمل کرنے میں بھی خطا نہیں کرتے. نہ یہ کہ اللہ کی بات کو کچھ مثلا خدا نخواستہ ادھر ادھر چینج کر دیتے. تو قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں, اور حدیث ثقلین کا بھی یہی معنی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ اسے کریں گے. اس کے بعد خود آپ اپنی جو اللہ کے سامنے بات کر سکتے ہو اس کے مطابق یہ کام کریں گے. میں اس سے زیادہ اس لیے اس پہ بات نہیں کر رہا جتنی میں بات کر سکتا تھا, کیونکہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے, اور اس میں اکثریت لوگ وہ مقلد ہیں, جبکہ اس میں تقلید جائز ہی نہیں ہے. اکثریت لوگوں نے جو سنا ہوا ہے اسی پہ چل رہے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور سنی سنائی کی بنا پہ پھر لڑائیاں بھی کرتے ہیں اور جھگڑے بھی کرتے ہیں. حالانکہ یہ جھگڑا کرنے کی بات بھی نہیں ہے. فرض کرے اگر کوئی بندہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے تو اور وہ کہتا ہے کہ مثلاً میں احتیاط کرتا ہوں, میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں, میں ان کا صدقہ, یا اللہ ان کے صدقے, ان کے وسیلے میرا کام کر دے, میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں, اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اور اگر کوئی اس نتیجے پر پہنچا ہے, اس کے پاس ٹھوس دلیل ہے جسے کل وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کرتا ہے, نہ لڑے. انسان اپنی دلیل پیش کرے, لیکن مذہبی لوگ چونکہ زیادہ تر مقلد ہوتے ہیں, مقلد یعنی جاہل, اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں. تو جب خود نہیں پتہ ہوتا تو سمجھتا ہے کہ دوسرا بندے کی بات مان لی تو میری تو جنت ہی چلی جائے گی, تو وہ لڑ پڑتا ہے. اس لیے اپنی کم علمی کی وجہ سے مذہبی لوگ زیادہ لڑاکو, جلدی لڑ پڑتے ہیں, تحمل سے ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ جو میں نے پڑھا ہے یہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی نے اپنے بلاغ القرآن میں اور تفسیر کوثر میں یہ ترجمہ
किया हुआ है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। साहब एक छोटा सा मसला वाला था जी जी बिस्मिल्लाह। कि ये जो नमाजें मसलन किताबों में लिखी हुई हैं, नमाज इस्तिगासा, जनाब सिजदा हो, या मौला की, या फातिमा वाली, हाँ क्या जी ये किसी मासूमीन से ये मरवी है नमाजें, या वज़ाइफ के ज़ुमरे में ये आ जाती हैं? जी, मैं आपको अर्ज़ करूं कि माज़रत अगर किसी को बुरा लगे तो वो ये है कि जो है ये जो आमाल और मुख्तलिफ़ किस्म की नमाज़ें और दुआएं, ये सनद के एतबार से मोतबर नहीं है। चूँकि मुहद्दिसीन ने सुनी और लिख दी किताबों में, सनद के एतबार से मोतबर नहीं। इन पर अमल करना, इसका जवाज़ पैदा करने के लिए उलमा ने एक कायदा बनाया, और वो कायदा सुन लें। अब आप तवज्जो से सुनें ताकि आप बात को समझ सकें। एक हदीस जिसमें इस तरह से आया कि अगर किसी इंसान तक किसी नेक अमल की खबर पहुंचे कि भाई ये अमल ऐसा करना अच्छा काम है, और वो इस उम्मीद पर कर ले कि अल्लाह सवाब देगा, तो वो कर सकता है। क्यों? ये क्यों? इसलिए कि दीन के अंदर कोई चीज़ बगैर दलील के ऐड नहीं की जा सकती। तो इसको कहा गया कि ये जो रिवायात है हमारे पास, फ़लानी रात में ये नमाज़ पढ़नी है, फ़लाने में ये करना है, इनकी जो सनदें हैं वो बहुत ही ज़ईफ़ है। वो उस मेयार पे नहीं है जिनको अथॉरिटी, जिस पर कहा जा सके कि वाक़ई ये कौल मासूम से, इमाम से सादिर हुआ है, ये वाक़ई उन्होंने फरमाया है। इसलिए आप इस किस्म की तमाम चीज़ों में क्या लिखा हुआ देखेंगे? रजाए मतलूबियत से अंजाम देना चाहिए। ये रजाए मतलूबियत का माना पता है आपको? रजाए मतलूबियत का लफ्ज़ वहाँ पे आता है जहाँ पे कन्फर्म ना हो कि ये इमाम ने कहा भी है कि नहीं कहा होगा। रजा कहते हैं उम्मीद को, मतलूबियत यानी ये काम मतलूब है, यानी पसंदीदा है। इस उम्मीद पर, यानी मेरे पास दलील कोई नहीं है कि जिस दलील पर मैं तकिया करूं, इस उम्मीद पर कि ये काम मतलूब है, इस उम्मीद पर मैं ये काम कर रहा हूं, इंशाअल्लाह इसका सवाब मिलेगा। अक्सरियत जो दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं उनकी सनद, सारी नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो बसर मफाती में बहुत कुछ ज़्यादा भरा हुआ है, वो उनकी सनद के एतबार से कोई मोतबर असनाद नहीं है, रजाए मतलूबियत वाला काम है। बाकी रह गया ये ख़ास जो इन्होंने कहा है, मसलन नमाज इस्तिगासा बीबी से, अब मेरे ऊपर पर्चा होता है या पता नहीं मेरी ज़मानत ज़ब्त होती है कि सजदे में जाके 100 मरतबा कहते हैं ए बीबी मेरी मदद करे। आया ये नमाज बीबी ने कही हुई, अल्लाह जाने। लेकिन आपको ये बता दूं कि रहबर मौज़म का फतवा है आयतुल्लाह खामेनी का कि नमाज के दौरान अगर गैरुल्लाह को पुकारा जाए नमाज बातिल हो जाती है। अगर किसी इमाम को पुकारा जाए, उनसे सवाल हुआ कि इलाही अज़मल बला, ये वाली जो दुआ है, आया हम दुआए कुनूत में पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने इसका जवाब दिया हुआ है कि जहाँ तक खिताब अल्लाह से है वहाँ तक पढ़ने में कोई हरज नहीं, और जैसे ही खिताब या मोहम्मद या अली अगर नमाज में पढ़ेंगे नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज खालिसतन अल्लाह के लिए है, किसी भी गैरुल्लाह को पुकारने से नमाज बातिल हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी नज़रों में ये जो नमाज है इसकी सनद तो वैसे ही ज़ईफ़ है, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। तो मेरी बार आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि तौहीद का मसला बहुत हसास है। आप एक दफ़ा अल्लाह आपको हिम्मत दे और हौसला दे। हमने ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं पढ़ा और क्या कुछ नहीं सुना, एक दफ़ा बड़े आराम से, सुकून से अल्लाह का कलाम तर्जुमे की हद तक तवज्जो से पढ़ लें, फिर देखें कि तस्वीर क्या बनती। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, आइम्मा अहले बैत कुरान की दी हुई दीन की तस्वीर से हट के कोई तस्वीर और हट के कोई तरीके बताने के लिए नहीं आए थे, वो इसी की तबलीग और तरवीज के लिए आए थे। और सारी दुनिया जानती है,
अदना इल्म रखने वाला, हदीस और दीन का अदना इल्म संजीदा जो बंदा है, उसे पता है शिया कुतुब हो या अहले सुन्नत कुतुब हो, भरमार है झूठी रिवायात की। लिहाजा अल्लाह के नबी ने भी खुतबा दिया था अपनी ज़िंदगी मुबारक में, फरमाया था कसरत से मेरे नाम पे लोग झूठ बोल रहे हैं। जिसने जानबूझ, उनकी ज़िंदगी में कितनी सी आबादी थी, वहाँ पे कसरत हो गई थी, तो जाने के बाद तो फिर पूछने वाला ही कोई नहीं। इसी तरह आइम्मा ने कितनों के नाम लेके लानत की है कि इन लोगों ने हमारे नाम पर झूठे फरमान घड़ के हमारे शियों को गुमराह करने के लिए, गुलव और शिरक में मुब्तला करने के लिए इन्होंने ये हदीसें उनके अंदर शामिल कर दी हैं, और वो इन्हें हमारे फरमान समझ कर चल पड़ते हैं। तो तुम क्या करो? आइम्मा ने फरमाया, जब तक ये ना देख लो कि अल्लाह के कलाम के ख़िलाफ़ तो नहीं बात, ठीक है, तब तक उस बात को कबूल ना करना। जो भी बात खिलाफ कुरान हो, हम वो बात नहीं करते। हम अहले बैत अतार, हम ख़ानदान रिसालत, अपने खालिक की बात के ख़िलाफ़ बात, तो हमारे पास इस कुरान से प्योर तर शक्ल में कोई और चीज़ मौजूद। बाकी जो हदीस है, देखें हदीस ज़ियारत, हम हमारे पास जो ज़ियारतें पहुँची हैं वो क्या है? रिवायत है, वो भी हदीस है। उनके साथ भी वही फार्मूला होना है जो किस वाला है? हदीसों के परखने वाला फार्मूला है। और सबसे बेहतरीन चीज़ एक आम मुसलमान के लिए चीज़ों को परखने की सबसे आसान तरीका कौन सा है? जिसको कहा गया कि बड़ा मुश्किल है, और वो तरीका है कुरान करीम। अल्लाह आपको तौफीक दे, इस वादी में उतरे, ठीक है, कबल इसके कि उस दुनिया की वादी में उतर जाएं, कुरान मजीद की वादी में उतरें, ताकि रसूलुल्लाह की उस शिकायत का शिकार ना हो कि मेरी उम्मत ने, ए अल्लाह, ये जो मेरी उम्मत आई खड़ी है रोज़े क़यामत तेरे सामने, इन्होंने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली थी और इसी पर पक्के हो गए थे। उसका एक्चुअल तर्जुमा ये बनता है कि नेड़े ही नहीं आते थे, हर जगह से ले लेते थे दीन के नाम पे चीज़ें, नहीं लेते थे तो तेरे कुरान से नहीं लेते थे, ये वो आए खड़े। तो इससे बचने के लिए कम से कम हम अल्लाह के मतन का जो कुरान मजीद का जो मतन है, उसका जो ट्रांसलेशन है, बगौर पढ़े। अल्लाह फरमाता है हमने यकीनन इसे नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत लेने वाला? तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें देखा दिखाई नहीं बल्कि शऊर और बसीरत के साथ और उस तरीके से कि जिसका हम कल अल्लाह की बारगाह में जवाब दे सकें कि हाँ भाई तूने ये क्यों किया, या तूने ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उस तरीके से अपने दीन पर अमल करने की और दीन के साए में ज़िंदगियाँ गुजारने की परवरदिगार हम सबको तौफीक अता फरमा। परवरदिगार या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिहक़ कुरान करीम और बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, हम सबको कुरान मजीद से भी और मोहम्मद व आले मोहम्मद से भी जिस तरह तू चाहता है और जिस तरह तू राज़ी होता है, उस तरह इनके दामन थामने की और इनसे तमस्सुक करने की और इनके बताए हुए रास्ते पर चल कर ज़िंदगियाँ गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, इस महफ़िल में अगर हाज़रीन में से कोई किसी परेशानी या मुश्किल का शिकार है, परवरदिगार मोमिनीन की मुश्किलात को आसान फरमा। और ए परवरदिगार, अगर कोई हम में से बीमार है, मरीज़ है, शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। ये जिनकी दुआए सेहत के लिए कहा गया, बिलखुसूस ए परवरदिगार सैयद शाह हुसैन, सैयद मेहर हुसैन और दीगर मोमिनीन मोमिनात जो बीमार हैं, परवरदिगार सबको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। ए परवरदिगार, हमारे तमाम हाज़रीन के अज़ीज़ व अकारिब रिश्तेदार जो इस दुनिया से जा चुके हैं, बिलखुसूस सैयदा बिरजीस फ़ातिमा, सैयद जावेद अब्बास, सैयद असगर हुसैन, सैयद अख्तर हुसैन, सैयद ज़फ़र इकबाल और इस ख़ानदान के दीगर मरहूमीन और तमाम हाज़रीन के मरहूमीन, ए परवरदिगार सबको अपनी ख़ुसूसी रहमतों में जगह अता फ़रमा। उनकी ख़ताओं से और उनकी लग़ज़िशों से अफ़्व दरगुज़र फ़रमा। हम सब का ख़ात्मा खैर पर
اور دین پر اور ایمان پر فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا شفیع المذنبین، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم